اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے آج ہم مثنوی مرزا شوق کی مثنوی دنیا کی ناپائیداری پڑھنے جا رہے ہیں۔ مرزا شوق شعر نمبر 7 سے آگے ہم پڑھیں گے، شعر نمبر 7 سے آگے، ٹھیک ہے، شعر نمبر 7 سے آگے۔ جو پہلے اشعار میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کی تشریح ہم نے کی، مطالعہ کیا ہے، تو اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ناپائیدار ہے۔ یہاں جو بھی کوئی آئے گا اس کو واپس جانا ہے، چاہے بادشاہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، دولت مند ہو، یا اولیاء ہو، مرسل ہو، پیغمبر، سب وہ جو آئے تھے یہاں، اولیاء، مرسل، پیغمبر، وہ چلے گئے۔ اسی طرح جو بھی چاہے کوئی بھی ہو اس کو واپس جانا ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ ناپائیدار ہے۔ تو یہ ہمیں پوری طرح سے سمجھ لینا چاہیے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لحاظ سے مرزا نواب شوق مشہور مثنوی گو ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان اشعاروں کی بلند خوانی کریں گے، اس کے بعد ان کے معنی، جو الفاظ ہیں ان کے معنی لکھیں گے، لفظ جو ہے الفاظ ہو ان کے معنی لکھیں گے، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ غیرت خور ماں جبین نہ رہے، ہے مکان گھر تو وہ مکین نہ رہے، جو کہ تھے بادشاہ ہفت اقلیم، ہوئے جا جا کے زیر خاکی مکین۔ سب سے پہلے ہے محجبین، یہ لکھیں گے۔ محجبین کے لفظی معنی ہے چاند جیسا چہرہ رکھنے والا، چاند جیسا، محجبین چاند جیسا چہرہ رکھنے والا، وہ بہت خوبصورت۔ مکین، مکین کے لفظی معنی ہے رہنے والا، مکین کے لفظی معنی ہے رہنے والا، رہنے والا۔ اس کے بعد ہے ہفتہ اقلیم، ہفتہ اقلیم کے لفظی معنی ہے زمین کے 7 حصے، زمین کے 7 حصے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مقیم، مقیم یہ ہے مقیم، یہ ہے مقیم، مقیم رہنے والا، مقیم ٹھہرنے والا، ٹھہرنے والا۔ غیرت خور محجبین نہ رہے، ہے مکان گھر تو وہ مکین نہ رہے۔ مرزا شوق فرماتے ہیں مثنوی کے اس مصرے میں، فرماتے ہیں کہ حوروں کی طرح چاند جیسے چہرے رکھنے والے حسین مٹ گئے، یعنی حوروں کی طرح حور گو سو یم سند چہر وریا حسین آس، خوبصورت آس، ٹھیک ہے۔ تو مرزا شوق فرماتے ہیں کہ حوروں کی طرح چاند جیسے چہرے رکھنے والے حسین مٹ گئے، یعنی حورن ہنس تشبیہ حورن سے تشبیہ دن کہ حورن برابر چھن خوبصورت کہیں،
دپان تیتہ خوبصورت تشبیہ ہورن سے دیوان تیتہ خوبصورت ول بت تم تہ نس روز نہ یہ وہ بھی ختم ہو گئے ہے مکان گھر تو وہ مکین نہ رہے مکان اگر ہے مگر ان میں رہنے والے ختم ہو گئے مکان اگر ہے مگر ان میں رہنے والے ختم ہو گئے یعنی شوق فرماوان کہ تم ساری کہیں نہ سا رود نہ یم ہسا پنس پانس ونان بہس خوبصورت یا تہند مکان یا یمن ہسا مکان وریا عالی شان مکان ہسا رود مگر تم رود نہ کہین جو کہ تھے بادشاہ ہفتہ کلیم ہوئے جا جا کے زیر خاک مقیم مرزا شوق فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں جو لوگ ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے ہوئے جا جا کے زیر خاک مقیم آج وہ مٹی کے نیچے پڑے شوق فرماوان دپان تم لوگ یمو ہسا تمام دنیا قبضہ کورمت راج چلاوان یہ سا یہ پنہ بہادوری ست تمو سوری ملک زونمت یم حکومت کران یمو راج کران مگر آز نسا چھن تم ہوئی جا جا کی زیر زمین مقیم مگر آز نسا چھن تہند نام و نشان کن تم ہسا تل زمینس تل بہت پیمت یعنی یہ دنیا گمت ختم گمت تباہ برباد گمت تو انشاءاللہ الرحمن کل ہم اور ایک یہ موضوع لے کر آئیں گے تب تک شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لیکن اس سے انشاءاللہ الرحمن کل ہم اس کے بارے میں بات کریں گے باقی شکریہ السلام علیکم